بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ان ظاہران وجوب کل من المحتملات عقلی لا شرعی۔ بالکل آسان سی بحثیں۔ تیسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ موضوع ہمارا چل رہا تھا شبہ وجوبیہ موضوعیہ۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کے قائل ہوئے تھے کہ یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں، یہ تو مجھے علم ہے اس بات کا کہ میرے اوپر نماز واجب ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ استقبال قبلہ اس میں شرط ہے، اب پتہ نہیں قبلہ دائیں ہیں یا بائیں، تو فرمایا تھا اس کو 2 نمازیں 3 نمازیں 4 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ یا اس کو لباس پڑا تھا، ایک یقیناً نجس ہے ایک پاک، تو اس کو 2 پڑھنی چاہیے، ایک اس لباس میں ایک اس میں، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے طہارت و طاہر لباس کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے۔ یہ تنبیہ آقا جان بالکل آسان سی ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے کہ یہ بندہ جو 4 طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا 2 لباسوں میں نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ محتمل 4 ہوں گے تو 4 بجا لائے گا، 2 ہوں گے تو 2، 3 ہوں گے تو 3، یہ جو ہر ایک کو بجا لانا ہے، آیا اس ہر محتمل کو بطور احتیاط بجا لانا جو واجب ہے، یہ وجوب عقلی ہے یا وجوب شرعی ہے؟ پوری توجہ آ جا۔ آسان سی مثال، علم ہے میرے اوپر نماز واجب ہے، علم ہے کہ استقبال بقبلہ شرط ہے، اشتباہ ہے کہ قبلہ دائیں ہے بائیں ہے سامنے ہے یا پیچھے ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب ہے، اس بندے کو 4 طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہ جو 4 طرف منہ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، آیا یہ وجوب عقلی ہے یا وجوب شرعی ہے؟ آگے بتاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ شیخ اعظم کے نزدیک یہ 4 طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا وجوب عقلی ہے۔ کیوں؟ جب مجھے علم ہے کہ میرے اوپر نماز واجب ہے، جب مجھے علم ہے کہ استقبال بالقبلہ الی القبلہ شرط ہے، تو میں اگر ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھوں اور 3 طرف نہ کروں تو میرا عقل مجھے یہ کہتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے قبلہ دوسری طرف ہو، تو نے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، میرا عقل کہتا ہے کہ دفع عقاب محتمل واجب ہے۔ کیوں؟ کون سا یہاں احتمال عقاب ہے؟ اگر میں نماز کو قبلہ رخ ہو کر نہیں پڑھوں گا تو احتمال عقاب موجود ہے، اور میرا عقل کہتا ہے ہر وہ کام کرو کہ جس سے عقاب محتمل دفع ہو۔ احتمال عقاب یعنی عقاب محتمل کا دافع فقط اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب میں 4 طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو یہ حکم میرا عقل مجھے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا تمام محتملات کا بجا لانا یہ وجوب عقلی رکھتا ہے، نہ کہ وجوب۔ کوئی کہے کہ جناب اتنی روایات بھری پڑی ہیں جو احتیاط پرداد کرتی ہیں، اخوک دینک فاحتطل دینک، یہ ساری اخبار احتیاط، تو ان اخبار احتیاط سے بھی تو 4 طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا وجوب کا استنباط کیا جا سکتا ہے، لہذا یہ وجوب شرعی ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح بذریعہ استصحاب کہ جب میں نے 4 طرف کسی طرف بھی رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، مشغول ذمہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے اوپر ابھی نماز واجب ہے،
ایک طرف منہ کر کے پڑھ لیتا ہوں، پھر شک ہوگا پتہ نہیں ذمہ بری ہوا یا نہیں ہوا، پھر احتساب کروں گا کہ نہیں ابھی نہیں ہوا الی آخری، تو اس سے وجوب شرعی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ اعظم کا نظریہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، یہاں بھی یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی روایت ایسے حکم کو بیان کر رہی ہو کہ جو حکم عاقل بغیر روایت کے بھی بیان کرتا ہے، وہ حکم ارشادی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارا عاقل ہمیں کہتا ہے کہ چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھو اگر عقاب سے بچنا ہے، استصحاب نہ بھی ہو تو بھی حکم عقل کافی ہے، تو استصحاب بھی اسی چیز کو بیان کر رہا ہے جو آلریڈی حکم عقل پہلے سے موجود ہے۔ ٹھیک، اب یہاں جو نکتہ ہے نا سمجھنے والا، وہ لطف والا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب چاہے یہ عقلاً واجب ہو چاروں طرف منہ کرنا، چاہے شرعاً واجب ہو، ہے تو واجب، ٹھیک ہے نا؟ عقل کہے تو بھی واجب ہے آپ کے نزدیک احتیاط، شریعت کے روایات سے اخبار احتیاط سے ہم اس کو وجوب ثابت کریں تو بھی جب واجب ہے، تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہے وہ کیا؟ وہ اس بات کا اس کا فائدہ یہاں ظاہر ہوگا، اگر ہم ان چار اطراف اور نماز پڑھنے کے وجوب کو واجب عقلی قرار دیں گے تو یہ ایک حکم ہوگا، ایک حکم ہوگا، بجا لائیں گے چاروں طرف تو ایک ثواب، اور چاروں طرف منہ کر کے نہیں پڑھیں گے تو ایک عقاب۔ لیکن اگر آپ ان چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے وجوب کو شرعی ثابت کریں گے تو پھر ہر طرف ایک مستقل واجب ہوگا۔ اس کا مطلب آپ نے 4 نمازیں پڑھی ہیں تو پھر آپ کو ثواب بھی 4 ملیں گے، اور اگر چاروں نہیں پڑھی تو پھر عقاب بھی 4 ہوں گے۔ یہ اس بحث کا ثمرہ یہاں پر ظاہر ہوگا کہ آیا چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ واجب عقلی ہے یا واجب شرعی ہے؟ ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا کہ اگر عقلی کے قائل ہوں گے تو چاروں طرف منہ کرنا ایک ہی وہ حکم ہے، ایک ہی وجوب ہے، ایک ہی ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو ایک ہی عقاب ہے۔ لیکن اگر ہم ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے وجوب شرعی کے قائل ہوں گے تو پھر ہر نماز کا ثواب علیحدہ، یعنی ہم نے 3 نمازیں پڑھی ہیں تو 3 ثواب، 2 پڑھی ہیں تو 2 ثواب، 4 پڑھی ہیں تو 4 ثواب، اگر 4 نہیں پڑھی تو عقاب بھی 4، 2 پڑھی ہیں 2 نہیں پڑھی تو 2 کا ثواب 2 کا عقاب۔ اس کا ثمرہ وہاں ظاہر ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ اس کا وجوب عقلی ہے۔ وجوب عقلی کا مطلب اس چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھنے پر ایک ہی ثواب ہے اور نہ کرنے پر ایک ہی عقاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آگے چوتھی تنبیہ بالکل آسان سی، وہ کیا ہے آغا جان؟ کہ میں شبہ موضوعیہ میں احتیاط کر رہا تھا، 4 طرف میں نے منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، ایک طرف پڑھ لی، اور کل والے درس نیت کے ساتھ کہ جو نماز یہ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو مزید پڑھوں گا اس پر بھی جزم کرنا تھا نا، احتیاطاً قربتاً اللہ۔ جب ایک پڑھ لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جدھر منہ کر کے میں نے نماز پڑھی ہے یقیناً قبلہ اسی طرف تھا۔ فرماتے ہیں اب باقیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یا مثلا 4 میں نے پڑھنی تھی، 2 پڑھی ہیں تو 2 پڑھی ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ قبلہ اسی دوسری نماز والا تھا یا پہلے والا تھا، باقی 2 پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ ہم احتیاط کر رہے تھے تاکہ واقعے کو پا سکیں، احراز واقعے کے لیے، تاکہ جو قبلہ واقعی ہے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اب جب وہ احراز ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا کہ میری ایک نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہے،
پھر باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہاں سوال آئے گا، جناب پہلے یہ پڑھ رہا تھا احتمال کی صورت میں، پہلے یہ پڑھ رہا تھا بقصد الاحتیاط کہ یہ نماز اور اس کے بعد جو اور پڑھوں گا فلاں۔ اب جب یقین ہو گیا کہ اس طرف قبلہ ہے تو اس کو ایک اور نماز آیا پڑھنی چاہیے کہ جس میں احتمال نہ ہو، او قصد کا تعین، قصد ود کا تعین، قصد قربت کی تعین، یا یہی کافی ہے؟ شیخ عالم فرماتے ہیں نہ، دوبارہ نئی پڑھنے کی ضرورت۔ مقصد تھا احراز واقع، مقصد تھا کہ میں جو نماز بھی پڑھوں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب اس نے شروع کی تو اس کو یقین نہیں تھا، اس کے لیے معین نہیں تھا قبلہ ادھر ہے، لہذا یہ اس احتمال اور احتیاط کے انداز میں شروع کی تھی، لیکن اب جب یقین ہو گیا کہ میری ایک نماز قبلہ رخ ہے تو پس دوبارہ پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ واقع اس کو حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں جزم نہیں تھی، لیکن اب جزم آ گئی ہے، کون سی؟ کہ یقین ہو گیا کہ میری یہ نماز قبلہ رخ تھی، لہذا اس کے لیے پھر نئی نماز پڑھنے کی علیحدہ کوئی ضرورت نہیں۔ الثالث شبہ وجوبیہ موضوعیہ، اس کی تنبیہات ہیں 7، ان میں سے تیسری تنبیہ ان ظاہر ان وجوب کل من المحتملات عقلی لا شرعی۔ اب یہ تو ہو گئی نا عبارت، مطلب تھوڑا زیادہ ہے، کون سا؟ کہ ہم جو احتیاط کے قائل ہوئے تھے اور ہم نے کہا کہ اس میں جتنے احتمال ہیں سب کو بجا لانا ہے۔ مثال ہم نے کیا دی تھی کہ ایک نماز اس لباس میں پڑھے، ایک لباس اس نماز میں پڑھے، اگر قبلے کا مسئلہ ہے تو پھر چاروں جہات اربع یا 2 جہات کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہ جو ہر محتمل کو بجا لانا واجب ہے، ہمارے نزدیک یہ وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی نہیں۔ اچھا کیوں جی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْحَاكِمَ بِوُجُوبِهِ لَيْسَ إِلَّا الْعَاقِلُ مِنْ بَابِ وُجُوبِ دَفْعِ الْعِقَابِ الْمُحْتَمَلِ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ۔ میرا عاقل مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے افراد ہیں وہ اشتباہ کے جتنے بھی محتملات ہیں، اگر کسی ایک محتمل کو بھی انجام نہ دیا، کسی ایک طرف بھی منہ کر کے نماز نہ پڑھائی، تو احتمال ہے کہ وہی قبلہ رخ ہو جدھر تو نے نماز نہیں پڑھی، اور قبلہ رخ ہو کر نماز نہ پڑھنے کا ہوتا ہے عقاب۔ تو اس عقاب محتمل کو دافع کرو، اور وہ دفع ہو سکتا ہے کہ جب میں چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ بات سمجھ آ گئی آجان؟ تو پس یہ چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا بالفاظ دیگر تمام محتملات کو بجا لانے کا حکم میرا عقل دیتا ہے کہ اگر عقاب محتمل سے بچنا ہے تو پھر تمام محتملات کو بجا لاؤ، سب کو انجام دو۔ ٹھیک، تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ان کا وجوب عقلی ہے۔ حتی انہو لو قلنا بدلالت اخبار الاحتیاط، حتیٰ کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، کس بات کے؟ کہ جناب اتنی ساری روایات موجود ہیں جو ان احکام شرعیہ میں احتیاط پر دلالت کرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ احتیاط ضروری ہے، تو جواب میں فرماتے ہیں بے شک ہوں اول خبر المتقدم فی الفائتۃ علی وجوب ذالک، یا خاص کر وہ روایت، کون سی؟ وہ جو روایت موجود تھی کہ جس سے ایک نماز رہ گئی تھی کہ وہ
آیا پتہ نہیں کون سی تھی، تو کہا تھا کہ ایک 2 رکعتی پڑھو، ایک 3 رکعتی، ایک 4 رکعتی، وہی بات تھی نا پیچھے۔ تو فرماتے ہیں بے شک یہ روایات ہوں بھی صحیح تو بھی کانا وجوبہ، ان روایات سے جو اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے وہ وجوب من باب الارشاد، او حکم مولوی اور حکم ارشادی، یعنی یہ وجوب ارشادی ہوگا۔ کیوں کہ جس چیز کو پہلے عاقل نے لازم قرار دے دیا ہے، اگر اس بارے میں کوئی روایت آ بھی جائے تو وہ ارشادی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقد تقدم الکلام فی ذلک فی فروع الاحتیاط فی الشک فی التکلیف، اور شک فی التکلیف کے موضوع میں اس پر ہم بحث مکمل کر چکے ہیں کہ جہاں عقل ایک دفعہ حکم دے دے وہاں روایت ہو بھی صحیح تو وہ پھر ارشادی ہوتی ہے، مولوی نہیں ہوتی، اس لیے کہ عقل پہلے سے اس کا حکم دے چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ لہذا ہمارے نزدیک ان کا وجوب عقلی ہے۔ اما اثبات وجوب التکرار شرعاً، فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب یہاں پر ہم جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں، 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ تکرار، یہ وجوب شرعی ہے، وہ کیسے جی؟ فی معنی بالاستصحاب، توجہ کے ساتھ میری جان، وہ کیسے؟ جب تک میں نے یہ 4 نمازیں نہیں پڑھی تھیں آیا میں مشغول ذمہ تھا یا نہیں تھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ تھا۔ اب جب میں نے ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، باقی 3 طرف نہیں پڑھی، تو مجھے شک ہوگا کہ آیا میرا ذمہ بری ہوا یا نہ ہوا۔ تو قانون کیا کہتا ہے کہ جس چیز کا یقین تھا، او اشتغال یقینی، برات یقینی چاہتا ہے، تو استصحاب کریں گے کیا کہ ابھی تک میں مشغول ذمہ ہوں، استصحاب کریں گے بقائے واجب کا، تو اس کے ذریعے تو پھر یہ وجوب شرعی ثابت ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حرمت نقض الیقین بغیر یقین، اور شریعت کہتی ہے کہ یقین بغیر یقین کے نقض نہیں ہوتا، یقین کے لیے ایک اور یقین چاہیے۔ فرماتے ہیں فقط تقدم فی المسألۃ الاولی، جبکہ یہ باتیں ہم شبہ وجوبیہ میں بچا چکے ہیں، کیا کہ عدم دلالت الاستصحاب علی ذلک، استصحاب سے او بقائے واجب اور فلاں یہ ثابت نہیں ہوتے۔ کیوں؟ الا بناء علی ان المستصحاب، اس لیے کہ آپ جس چیز کا استصحاب کر رہے ہیں یترتب علیہ الامور الاتفاقیۃ المقارنۃ لا، اس پر تو حکم عقلی مقارن پہلے سے موجود ہے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ مرادی ترجمہ سمجھنا عبارت کا کہ آپ جس چیز کا استصحاب کر رہے ہیں یہ وہی ہے جو پہلے سے لازمہ عقلی یہی ہے۔ چونکہ آپ نے اگر ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھی باقی 3 طرف کو چھوڑ دیا تو تیرا عقل بھی کہتا ہے کہ ابھی تمہیں یقین نہیں ہوا کہ تو اپنی ذمہ داری ادا کر چکا ہے۔ تو عقل بھی یہی کہتا ہے اور استصحاب بھی یہی کہتا ہے۔ اگر استصحاب اسی کو بیان کر رہا ہو جو کچھ حکم عقل ہے پھر وہاں استصحاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقد تقدم اجمالا ضعف و سیاتی تفصیل۔ خوب، اب سوال مقدر کا جواب کہ جناب عقلاً واجب ہو یا شرعاً واجب ہو، ہے تو واجب۔ جو احتیاطی ہیں ان کے نزدیک نماز تو اس نے 4 طرف منہ کر کے ہی پڑھنی ہے، چاہے آپ کہیں کہ وجوب عقلی ہے چاہے کہیں کہ شرعی۔ فرماتے ہیں نا، اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ وَعَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ان تمام محتملات کو بجا لانے کا وجوب عقلی ہے۔ لَوْ تَرَكَ الْمُصَلِّ الْمُتَحَيِّرُ فِي الْقِبْلَةِ، جو مصلی قبلہ کے بارے متحیر ہے، قبلہ دائیں ہے یا بائیں ہے، آگے ہے یا پیچھے، کدھر منہ کر کے نماز پڑھے، اَوِ النَّاسِ لِفَائِتَةٍ، یا جس کو شک بھول گیا تھا کہ پتہ نہیں کون سی نماز قضا ہوئی تھی اور اس نے ایک 2 رکعتی پڑھنی ہے، ایک 3 رکعتی پڑھنی ہے، ایک 4 رکعتی پڑھنی ہے، یہ جو بجا لیتا ہے
ہم جو کہتے ہیں کہ ان سب کو بجا لانا واجب ہے، عقلاً وجوب عقلی ہے، اس کا مطلب ہے لم یستحق الا عقابا واحدہ، یعنی اگر تینوں نمازیں نہیں پڑھے گا تو ایک عقاب، تینوں پڑھے گا تو ایک ثواب، چونکہ حکم عقل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں لو تارک احد المحتملات، اگر وہ ایک کو چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر دو پڑھتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے، واتفقا مصادفتہ، اور اتفاق کیا ہوتا ہے کہ وہی واجب واقعی ہوتا ہے جس کو اس نے چھوڑا تھا، تو بھی ایک عقاب۔ ولو لم یصادف، اگر فرق کو اس نے ایک چھوڑ دیا لیکن وہ مصادف واقع واجب واقعی نہیں تھا، یعنی کیا کہ جس کو چھوڑا ہے وہ واقع میں واجب نہیں تھا، لم یستحق عقابا، تو یہ مستحق عقاب بھی نہیں ہوگا، اس لیے من جہت مخالفت الامر بہ، ہاں البتہ ہم اس کو من جہت تجری مستحق عقاب کہہ سکتے ہیں، لیکن تجری اور شے ہے، اس کی پھر بحث علیحدہ ہے جو وہ ابتدا میں رسائل اول میں گزری۔ چوتھی چیز جس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، چوتھی تنبیہ ان تنبیہات سبعہ میں سے وہ ہے لو انکشف مطابقۃ ما اتی بہ للواقع، کہ اس نے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد کاشف ہو گیا کہ جدھر رخ کر کے میں نے نماز پڑھی ہے قبلہ تھا ہی ادھر، یا تین نمازوں سے فرق کرتے ہیں، اس نے ایک دو رکعت ہی پڑھی اور کشف ہو گیا کہ میرے اوپر جو فائد تھی وہ تھی ہی دو رکعت قبل فعل الباقی، جبکہ ابھی باقی کو انجام اس نے نہیں دیا تھا، فرماتے ہیں اجزاء عنہ، بس یہی مجزی ہے، یعنی مزید کیا اور پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ صَلَّى الصَّلَاةَ الْوَاقِعِيَّةَ قَاصِدًا لِلتَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ، اس نے ایک نماز پڑھی ہے، قصد قربت کے ساتھ پڑھی ہے، اور یہ جو پڑھی تھی وہ یہی پڑھی تھی کہ یہ نماز اور اس کے بعد جو اور پڑھوں گا جو تاکہ واقعاً میرے اوپر ہے وہ ادا ہو جائے، ٹھیک۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ حِينَ الْفِعْلِ، اگرچہ جب پڑھ رہا تھا اس وقت اس کو علم نہیں تھا کہ یہی اس طرف منہ کر کے پڑھنا یا یہی نماز ہی مقرب الی اللہ ہے، اس وقت پتہ نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک پڑھنے کے بعد اگر علم ہو گیا، کشف ہو گیا کہ یہی میرے اوپر واقع میں واجب تھی، بس یہی کافی ہے، کوئی علیحدہ سے اور مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی کہے کہ جناب نماز عبادت ہے یا کوئی عبادت ہے، عبادت میں جزم چاہیے، پہلے تو یہ جزم کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا، یہ تو پڑھ رہا تھا تردد کے ساتھ کہ یہ نماز اور اس کے بعد جو اور پڑھوں گا، اب پتہ چلا ہے تو جزم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں لا فرق بین ان یکون الجازم بالفعل، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس فعل واقعی کو انجام دینے کی جازم، چاہے وہ تقرار الفعل سے ہو، یعنی اگر چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا یا تین میں سے ایک تینوں پڑھ لیتا تو اس کو یقین ہو جاتا کہ جو واقع تھا بجا لایا ہوں، جلم آ جاتی نا، اب ایسی ہو، اور ناشئاً عن انکشاف الحال، یا بھی ایک پڑھنے کے بعد اس کے لیے اگر حقیقت حال واضح ہو گئی اور کنفرم ہو گیا کہ جو نماز میں نے ادھر منہ کر کے پڑھی ہے یہی قبلہ رخ دی، بس جزم اس میں بھی آ جاتی ہے، یہی کافی ہے، اس کے بعد مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔